اب ہم ایک اور دوسرے شعبے کی طرف بڑھتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ تعلیم و تربیت میں ہماری آزمائش ہوتی ہے مال کی وجہ سے۔ تعلیم و تربیت میں ہماری آزمائش ہوتی ہے مال کی وجہ سے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، وہ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے نہیں کھلتے بہت بڑی تعداد میں۔ ہر تعلیمی ادارے کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی رویہ بتا رہا ہوں۔ مال کمانے کے لیے تعلیمی ادارے کھلتے ہیں، تعلیمی ادارے برائے حصول مال۔ اب جو تعلیمی ادارے مال کمانے کے لیے کھلتے ہیں تو ان میں وہ تمام سہولیات دی جاتی ہیں جو غیر اسلامی ہوتی ہیں، اور جو اسلام جن شرائط کی بات کرتا ہے، جن قدغنوں کی بات کرتا ہے، جن پابندیوں کی بات کرتا ہے، باقاعدہ اشتہار دے کر تعلیمی ادارے، جامعات، بڑی بڑی یونیورسٹیز، کالجز، سکولز اشتہار دے کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ اسلام کی قدغنیں نہیں ہیں، مخلوط تعلیم ہے، آزادی ہے، سوئمنگ پول ہے، فلاں چیز ہیں، جوڑے جوڑے بیٹھتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، تعلیم کے نام پر جتنی مستیاں، خرمستیاں، بدمستیاں کرنی تو کریں، بڑی آزادی ہے جی۔ ایک دوسرے کے مقابلے میں سہولیات دیتے ہیں، اور باقاعدہ نوجوان نسل ہر تعلیمی ادارے میں جا کر دیکھتی ہے کہ کہاں ہم پر پابندیاں کم سے کم ہیں، کہاں ہماری عیاشیوں کا، بدمستیوں کا، خرمستیوں کا سامان موجود ہے، وہ وہاں جا کے داخلہ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تعلیمی ادارے بھی حصول مال کی وجہ سے، جب مال کی وجہ سے تعلیمی ادارے بنے تو پھر ہر فتنہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ مال ایک عجیب چیز ہے، جب مال سے آزمائش ہوتی ہے نا، بندہ مال کے پیچھے پڑتا ہے تو مال کے پیچھے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، مال کے پیچھے وہ حیا کو متروک کر دیتا ہے، یعنی مال کی وجہ سے اس کا ایمان بھی جاتا ہے، مال کی وجہ سے اس کا حیا بھی نکل جاتا ہے، مال کی وجہ سے سارا کچھ، تمام کی تمام چیزیں، یعنی جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو متانت ہے، جو سنجیدگی ہے، جو وقار ہے، جو حیا، ساری چیزیں نکل جاتی ہیں صرف مال کی وجہ سے۔ اب تعلیمی ادارے مال کی وجہ سے بنے، چونکہ مال کمانا ہے، لہذا دین کی چھٹی، ہر شیطانی سہولت اس تعلیمی ادارے میں موجود۔ پھر ہماری ینگ جنریشن جا کے، ٹین ایجرز جا کے ان شیطانی سہولیات کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کہاں زیادہ وافر اور آسانی کے ساتھ شیطانی سہولیات مہیا ہیں، وہاں پھر ماشاءاللہ وہ داخلہ لے لیتے ہیں۔ پھر یونیورسٹیوں کا نظام ایسا ہے کہ وہ ٹرم سسٹم ہے، ایک دفعہ بندہ داخل ہو جائے تو ڈگریاں ریوڑیوں کی طرح بکتی ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ پاس ہو ہی جاتا ہے، چاہے اس کو اپنے شعبے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہم 7-8 سال یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں، سارا کچھ پتہ۔ الحمدللہ 3 جگہوں پہ پڑھانے کا مجھے تجربہ رہا، یونیورسٹی لیول پہ، لاء کالج کے لیول پہ، مدرسے میں۔ اللہ اکبر، 3 تجربات اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 تجربات سے ہمکنار کیا۔ میں اس ذات کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ آنکھیں کھلی، بہت کچھ دیکھا، سوچ اس لحاظ سے وسیع ہوئی کہ ہر چیز کو پرکھنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، اللہ باطن کو بھی ٹھیک فرمایا، ظاہر کو اللہ نے بگڑنے نہیں دیا۔ ورنہ مولوی صاحب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ٹوپی اڑتی ہے، ہاتھ میں ڈائری آتی ہے، پھر داڑھی اڑتی ہے، اتنی سی خشخشی سی داڑھی ہو جاتی ہے، پھر مزید ہمت کر کے اس کی شلوار اتر جاتی ہے، اس کی جگہ پینٹ آ جاتی ہے، پھر وہ بڑا لبرل، ماڈرن، سیکولر بن کے سامنے آتا ہے، یوں اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اب تو یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا احسان مجھے یاد کرائیں، یہ جو میں ٹاپک بتا رہا ہوں اس پر بھی انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے۔ اب جب تعلیمی ادارے مال کے لیے کھلے تو وہاں تربیت نہیں ہوتی، وہاں تو ساری شیطانی سہولیات مہیا ہوں گی۔ تربیت کے بغیر تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ جب تربیت ہو جائے گی تو پھر تو شعور ملے گا، شعور تو ہم نے دینا نہیں۔ پھر چونکہ تعلیمی ادارے مال کے حصول کے لیے بنے تو علم کی بجائے وہاں معلومات ہوتی ہیں، جسٹ انفارمیشن ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتا۔
علم اور معلومات میں بہت بڑا فرق ہے، نالج اور انفارمیشن میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم کی بجائے معلومات ہوتی ہیں، پھر وہ معلومات بھی دماغ میں ٹھونسی جاتی ہیں، تاکہ معلومات دماغ میں ٹھونسی جائیں، پھر اس دماغ کے ذریعے معدے کے پلاٹ کو وسیع سے وسیع تر کیا جائے۔ دماغ میں معلومات ٹھونسی اس لیے جاتی ہیں کہ یہی گریجویٹ بندہ جب پاس آؤٹ ہو کے باہر نکلے تو وہ معلومات جو اس کی دماغ میں ٹھونسی گئی اس کی بنیاد پر یہ کھوتی ریڈی سے پراڈو پہ آ جائے۔ یہی اس کی زندگی کی معراج ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی کی معراج یہی سمجھتا ہے کہ میں پڑھائی کے بعد کھوتی ریڈی سے پراڈو پہ آ گیا ہوں، اور اس کو تعلیم دینے والی درسگاہ بھی بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کی معراج یہی ہے کہ وہ کھوتی ریڈی سے پراڈو پہ آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم پورا معاشرہ کھوتا بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل پر محنت نہیں کرنی، خبردار، دل پہ محنت کریں گے شعور آ جائے گا، تقوی آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، یہ پھر باتیں نہیں چلیں گی۔ صرف دماغ پہ محنت کرنی ہے، اور اس میں بھی علم نہیں، معلومات ٹھونسنی ہیں۔ وہ معلومات بھی اس لیے ٹھونسنی ہے کہ انسان بنے، نہیں انسان نہیں، وہ سوشل اینیمل بنے، معاشی جانور بنے، اکنامک اینیمل بنے، ایک معاشرتی اور معاشی جانور بنے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ اور یہی معراج ہے طالب علم کی، یہی معراج ہے استاد کی، یہی معراج ہے درسگاہ کی، اور اسی معراج کے اشتہار لگتے ہیں اخبارات میں اور میڈیا کے اوپر۔ دیکھو جی فلاں یونیورسٹی سے پڑھنے والے کو یہ جاب ملی اور یہ مال ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کیا کیا جائے؟ جی چاہتا بندہ یہاں ٹھہر کی بات ہی کرتا چلا جائے۔ وہ لطیفہ بنا ہوا نا جی کرونا کے دنوں میں، لطیفہ کہ علم بہت بڑی دولت ہے، یقین نہیں آتا تو تعلیمی اداروں کے مالکان سے پوچھ لو۔ شاید وہاں سکول لگا ہوا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا ذاتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، اپ ڈیٹ کرتے ہوئے، میں نے تعلیمی ادارے کا لفظ استعمال کیا تاکہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں ساری آ جائیں کہ علم بہت بڑی دولت ہے، یقین نہیں آتا تو تعلیمی اداروں کے مالکان سے پوچھ کے دیکھ لو۔ کرونا میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے گھرے، ٹھیک ہے، جو بیچارے کرایوں پہ تھے سکول وہ تو بند ہو گئے۔ تو یہ بڑا اچھا لطیفہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا، علم بہت بڑی دولت ہے، یقین نہیں آتا تو تعلیم سکول مالکان سے پوچھ لو۔ میں کہتا ہوں تعلیمی اداروں کے مالکان سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ادارے ہی تعلیم و تربیت سے خالی ہیں۔ پھر ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دیتے، کھیل سکھاتے ہیں تاکہ وہ کروڑوں کی آمدنی ہو جائے۔ ایک بڑا پڑھ لکھ کے کیا بنے گا؟ قانون دان، انجینئر، ڈاکٹر، عالم دین، کتنا کما لے گا؟ اب بناؤ بھائی، اس کو کرکٹر بناؤ، اس کو اداکار بناؤ، اس کو گلوکار بناؤ، اور ایک کھلاڑی بنے گا تو پوری زندگی جو ایک ڈاکٹر انجینئر کماتا ہے یہ ایک مہینے میں کما کے سامنے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ دوسرا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اپنے معاشرے کی زندگی کا، اپنے معاشرے کی زندگی کا، کہ ہماری تعلیم و تربیت میں بھی آزمائش ہوتی ہے مال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا